بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 13 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 2، یہ پچھلے ایپیسوڈ میں تفسیر میں چل رہا تھا اور ہم یہاں تک پہنچے تھے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور آج ہم انشاءاللہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً یہاں سے تفسیر شروع کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ قرآن نے 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک اعلیٰ درجے کے مومنین والسابقون الاولون میں ان کا تذکرہ ہے۔ دوسرے اعلیٰ درجے کے منافقین جن کا تذکرہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ منافقون میں ہے۔ تیسرے عام منافقین جو پچھلے رکوع میں ان کی تذکرہ چلتا رہا ہے، اور ایک عام مسلمان جن سے نیکی کے ساتھ کچھ خطا بھی ہوئی، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اب ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو غزوہ تبوک میں مخلص تھے، صحابی تھے، منافق نہیں تھے، لیکن ان سے سستی ہوئی، شیطان نے ان کو ورغلا دیا اور وہ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ پھر ان کی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، ان کے بارے میں قرآن میں یہاں آیتیں نازل ہوئیں کہ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا، نیکی کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی خلط کر دیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور کچھ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جس میں کعب ابن مالک، مرار ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، میں نے بتایا تھا، اس کی پچھلے درس میں نے تفصیل بھی پیش کی تھی، کچھ ان کا توبہ کا واقعہ بھی بیان کیا تھا۔ ان کا تذکرہ تھوڑا آگے آ رہا ہے۔ تو یہ جو ستون سے جنہوں نے باندھ دیا تھا، جن کی توبہ قبول ہو گئی، ان کے بارے میں آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اے نبی، آپ ان کے مال کو وصول کر لیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے ایک منافق کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان سے ان کا صدقہ قبول نہ کریں۔ نبی نے پھر اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے قبول نہیں کیا، پھر حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے۔ اور کیونکہ منافق جو دے رہا تھا دل سے نہیں دے رہا تھا، صرف اپنی جھیب مٹانے کے لیے، تو اللہ نے پابندی لگائی نبی پر کہ اس پکے منافق کا صدقہ آپ نے قبول نہیں کرنا۔ تو یہاں پر چونکہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ صدقے کی رقم لے کر آتے ہیں، نبی کو دیتے ہیں کہ آپ کہیں مستحق تک پہنچا دیں، اور یہ دینے سے ان کی نیت کیا ہے؟ تاکہ ان کی خطا معاف ہو جائے، تو اے نبی آپ ان سے صدقہ وصول کر لیا کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری گناہوں سے بھی پاک ہوں گے، اور تزکیہ کا مطلب باطنی جو دل کے گناہ ہیں اس سے بھی پاک ہوں گے۔ ظاہری گناہ کیا؟ ایک گناہ تو یہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو توبہ سے ویسے ہی صاف ہو گیا، تو اس کے لیے پھر صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ایک روحانی ایک تعلق میں جو کمی آتی ہے، تو صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سائیڈ ایفیکٹ تھے نا گناہ کے، اور اس کے جو ضمنی اثرات تھے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ سے تو گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے جو دل میں قدورت پیدا ہو گئی، گناہ سے مزید گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کو طہارت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، ایسے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں ان سے۔ اور تزکیہم کا مطلب ان کا تزکیہ بھی ہوگا۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے مال بھی وصول کریں صدقے کے لیے، جو یہ دے رہے ہیں تاکہ آپ غریبوں تک پہنچائیں، تو اس سے ان کا تزکیہ ہوگا، اس سے ان کے دل سے دنیا کی محبت اور زیادہ نکلے گی۔ وصلی علیہم، اور اے نبی آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ منافق کے بارے میں کیا تھا؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ آپ نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی، اللہ نے تنبیہ کی آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے تھی، آج کے بعد آپ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ لیکن ان مخلص صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، یہ اگر تبوک میں پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا، تو صلی علیہم، اے نبی آپ ان کے لیے دعا مانگیں۔ دیکھیں صلات کا لفظ اصل میں خاص قسم کی دعا کو، مخصوص اللہ کی رحمت کو کہا جاتا ہے، تو اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب رحمت بھیجنا، نبی کی طرف ہو تو رحمت کی دعا کرنا، فرشتوں کی طرف ہو تو بھی رحمت کی دعا کرنا۔ تو اب
صلی کا مطلب کیا ہے؟ نبی یوں دعا مانگیں گے کہ اللہم صلی علی، اے اللہ ان پر صلات بھیج. تو علماء کہتے ہیں کہ صلات کے لفظ کے ساتھ صرف نبی کے لیے دعا جائز ہے، نبی کے علاوہ کے لیے رحمت کے لفظ کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، صلات کے لفظ کے ساتھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صلات کا لفظ نبی کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے. تو کسی اور کے لیے جب آپ صلات کے لفظ سے دعا مانگتے ہیں نا، تو اس میں یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ اس کو نبی تو نہیں سمجھ رہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے. اس کی میں پہلے بھی لیکچروں میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں. تو یہاں صلی کا معنی وہ درود کے معنی میں نہیں، مطلق رحمت کے معنی میں. تو آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکونت کا سبب ہے، ان کو سکون ملتا ہے. تو چونکہ توبہ کر چکے ہیں لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کو سکون اور اطمینان ملے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کیوں کی، ان سے تو اتنا بڑا جرم ہوا کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. یعنی تم گناہ کر کے ناراض اگر اللہ کو کرتے ہو تو اس کا تلافی تو ایسا ہی ہوگی کہ توبہ کر کے اسی اللہ کو مناؤ. تو جیسے وہ گناہ پہ سزا دیتا ہے تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے، تو کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے؟ تو یعنی کیسا پیارا خوبصورت انداز ہے یہ توبہ کی موٹیویشن کا. یعنی یہ تو گویا اللہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ گناہ پہ سزا اللہ دیتا ہے. تو الم یعلموا، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اپنے بندوں سے توبہ بھی قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے بھی اللہ وصول کرتا ہے. یہ تو ظاہری طور پر ہم فقیر کو پکڑا رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی وصول کر رہا ہے، یا نبی کو دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں نبی وصول کر رہے ہیں، یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں رشتہ دار وصول کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، صدقہ اللہ وصول کر رہا ہے، تم اللہ کو دے رہے ہو. تو لہذا اگر تم سے خطا ہو جائے توبہ بھی کرو اور اس کی بھرپور تلافی کے لیے صدقات و خیرات بھی کرو. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں جا رہی ہیں یہ سب چیزیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی صرف توبہ قبول نہیں کرتا، بہت زیادہ قبول کرتا ہے. اس کی عادت ہے توبہ قبول کرنا، اور پھر قبول کرنے کے بعد صرف اتنا نہیں ہوتا کہ سزا معاف ہو جائے گناہ کی، نہ اوپر سے الٹا رحم بھی کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت بھی کر جائے تو توبہ کرنے والے ہیں. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو صرف اتنا نہیں ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دے، بلکہ اللہ اس سے الٹا محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر رحم بھی کرتے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے جن سے خطا ہوئی ہے کہ اب مزید عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عن قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور عام مومنین بھی. ٹھیک ہے تم سے خطا ہو گئی، تم نے توبہ کر لی، لیکن آئندہ کے لیے اب تم نے اصلاح کرنی ہے، سب دیکھیں گے آئندہ تم کیسے چلتے ہو. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کی تمہیں خبر دے گا. یہ توبہ کرنے والے کو آئندہ کے لیے اصلاح احوال کی ترغیب دی جا رہی ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب ان تین صحابہ کا تذکرہ ہے جن کا بائیکاٹ ہوا تھا، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. ان کی توبہ کا اعلان نہیں ہوا بلکہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ دوسرے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے وقت تک کے لیے مرجونا، ان کے حکم کو ملتوی کیا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے. کیا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، سزا دے گا کہ تبوک میں پیچھے کیوں رہ گئے تھے. ٹھیک ہے اہل ایمان میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، تو نیک آدمی کو جہاں نیکی کی کا اچھا بدلہ ملتا ہے تو گناہ کی سزا بھی ملتی ہے. تو ابھی اللہ پر ہے کہ اللہ ان کو سزا دے گا. وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اب جب یہ تین صحابی نے توبہ بھی کر لی، گناہ کا اعتراف بھی کر لیا، تو اب قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے معاملے کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے، کہ یا تو ہم ان کی توبہ قبول کریں گے یا ہم ان کو عذاب دیں گے، ہماری مرضی ہے، ہم ان کا معاملہ ڈیلے کر رہے ہیں.
تو بظاہر یہ آیت ان آیتوں سے خلاف جا رہی ہے جن میں آتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو ایسے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں، تو فوراً توبہ قبول ہونی چاہیے۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اصل میں تو اصول اللہ کا یہی ہے کہ فوراً اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی، جو اللہ کا وعدہ ہے، جو متواتر آیات اور احادیث اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ اپنے ان محبوب بندوں کی فضیلت دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں ان کے معاملے کو لٹکا رہا ہوں، ذرا ان کو میں تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ اللہ کے نیک اور مخلص لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے علم میں تو توبہ قبول کر لی تھی، لیکن اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اعلان توبہ کی قبولیت کا بعد میں نازل ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی ہم تھوڑا سا ان کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور آئندہ کے لیے تنبیہ بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو جائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا دیے بغیر فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ گناہ کریں گے۔ تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو معاف کرنا ہے، لیکن تھوڑی سی سزا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ گناہ کی نوبت نہ آئے۔ تو اللہ نے ان تینوں صحابہ کو تھوڑی سی سزا بھی دی کہ 40 دن بائیکاٹ کروایا، ان کا 50 دن بائیکاٹ کروایا، اور تھوڑا سا ان کی فضیلت دنیا کے سامنے ظاہر بھی کی کہ دیکھو ہم نے 50 دن تک ان کے معاملے کو لٹکا کے رکھا، مگر بادشاہ خط بھی لکھ رہا ہے غیر مسلم بادشاہ کہ ہمارے پاس آ جاؤ، عزت بھی ملے گی، اس کے باوجود یہ اس کا خط پھاڑ کے پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہم مر جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے، ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا، زمین اجنبی بن گئی، ہمارے لیے قید خانہ بن گئی، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو یہ فضیلت بھی ان صحابہ کی اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کرنی تھی، اس حکمت سے اللہ نے ان کے معاملے کو ڈیلے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے حکم تک کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے، اما يعذبهم، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب دیکھیں اللہ اگر صاف کہہ دیتا اللہ ان کی توبہ ہی قبول کرے گا تو پھر یہ آزمائش تھوڑی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے ان صحابہ کو گویا ڈرا دیا کہ ہماری مرضی، ہم تمہیں عذاب دیں یا ہم توبہ قبول کریں، تاکہ وہ بھی ایک آزمائش میں رہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ ہے کس کو سزا دینی، کس کو عذاب دینا، وہ سب جانتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکمت پر مبنی ہوگا۔ تو یہ والا فیصلہ بھی اس کا حکمت پر مبنی ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، پھر یہ بعد والے رکوع میں آ رہا ہے، یہاں دوسرے منافقین کا تذکرہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ تو وہ پھر 40 دن ان کا بائیکاٹ چلتا رہا، وہ سب اس کے درمیان یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں، پھر بالآخر 40-50 دن کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ توبہ کی، جن میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو اس دوران یہ بیچ میں دوسری آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ آیتیں کیا تھیں؟ اس کا ایک شان نزول ہے کہ ابو عامر راہب جو تھا، ایک عیسائی پادری تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، تو اس کے منافقین سے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت دفعہ کوشش کی۔ اس نے روم کا جو بادشاہ ہے نا، ہرقل، عیسائی بادشاہ، اس سے بھی اس کے تعلقات تھے، اور یہ پلان بنا رہا تھا کہ ہرقل بادشاہ کو کسی طرح متوجہ کرے اور زمین بنائے مدینہ میں، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، اور جب کچھ تعداد میں مدینہ کے لوگ اس کے ساتھ بن جائیں ابو عامر راہب کے ساتھ، تو ہرقل کو حکم دے کہ اپنی فوج مدینہ پہ لے کے چڑھائی کر دو۔ تو یہ اس کا پورا پلان تھا۔ منافقین پس پردہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو منافقین کو اب ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی پلان کرتے ہیں تو آپ کو کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں لوگ جمع ہوں۔ اب منافقین مخلص صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ورغلانا چاہتے تھے۔ ان کو ورغلانے کے لیے اگر کوئی ایسے آفس کھول لیتے تو ظاہر ہے مخلص صحابہ نہیں آتے اس دفتر میں، وہ کہتے ہیں تم ہم کیوں آئے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو ایسے موقع پہ مسجد کا سہارا لینا ایک بہترین ذریعہ تھا منافقین کے پاس، کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں، اس میں کیا ہوگا، نماز کے لیے تو لوگ آئیں گے، تو ہم جیسے وہ جب لوگ نماز کے لیے آیا کریں گے تو ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو ورغلاتے رہیں گے اسلام کے خلاف۔ جیسے فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، بہتان، یار یہ دیکھو نبی نے جو یہ فیصلہ کیا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو یہ ہو گیا۔ اس طرح کی ہم منفی پروپیگنڈا کرتے کرتے بہت سے مخلص لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے۔ تو یہ ان کی نیت تھی۔ اس نیت سے انہوں نے ایک مکان تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جس کو انہوں نے نام مسجد کا دیا۔ یہ خوب سمجھ لیں، بعض حضرات نے یہاں لکھا ہے کہ منافقین نے مسجد بنائی تو، اور نبی نے پھر بعد میں اس کو گرانے کا حکم دیا، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا۔ تو مسجد کو یاد رکھیں گرایا نہیں جاتا، اس لیے صحیح تفسیر اس کی یہ ہے
کہ ان کی نیت مسجد کی نہیں تھی، ان کی نیت ایک مکان کی تھی، لیکن اس کو شکل مسجد کی دی گئی، نام مسجد کا دیا گیا، تاکہ لوگ اس میں اس بہانے آئیں، نماز پڑھیں، گیدرنگ ہو، اور پھر ہم لوگوں کو ورغلا سکیں۔ تو وہ شرعی مسجد نہیں تھی۔ تو چونکہ منافقین نے اس کو نام مسجد کا دیا، اس کی لک مسجد جیسی، اور اس کا دنیا کے سامنے یہ شو کیا گیا کہ یہ مسجد ہے، تو قرآن نے بھی انہی کی رعایت میں اس کو مسجد سے تعبیر کیا۔ ورنہ حقیقت میں جو شرعی مسجد ہوتی ہے، جو اہل اسلام تعمیر کرتے ہیں، مقصد نماز ہوتا ہے اس میں، وہ والی شرعی مسجد کے اس کے حکام نہیں تھے۔ اگر وہ حکام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نہ گراتے، کیونکہ مسجد بننے کے بعد اس کا گرانا جائز نہیں ہے۔ تو منافقین نے جب وہ، ان کی نیت کیا تھی کہ عامر راہب کے ساتھ مل کر ایک گیدرنگ ہو جائے گی اور ہم یہاں بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے اور مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈالیں گے، تو پھر جو ہے وہ ہرقل روم اس طرح سے اس کو ہم متوجہ کریں گے ابو عامر راہب کے ذریعے، اور بالآخر مدینہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس مسجد میں آ کے نماز ادا کر لیں۔ منافقین کی نیت یہ تھی کہ جب نبی آئیں گے مسجد میں، مسجد تو ظاہر ہے ایک اچھا لیبل ہی ہے، نبی آئیں گے نماز پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں کو اس سے ایک موٹیویشن ملے گی کہ بھئی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال کا علم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین سے وعدہ کر لیا کہ تبوک سے واپسی پر میں انشاءاللہ اس مسجد میں آؤں گا اور نماز پڑھوں گا، کیونکہ آپ نے تو یہ سمجھا کہ خیر خواہی کی نیت سے شاید مسجد بنائی ہوگی انہوں نے، لیکن قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبوک کے موقع پر یہ آیتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ان آیتوں کو، اور اس میں بتا دیا گیا کہ یہ جو مسجد جو منافقین نے بنائی ہے یہ ظاہر میں مسجد ہے، حقیقت میں یہ زرار ہے۔ زرار کا مطلب نقصان پہنچانے کا ایک جگہ ہے، نقصان پہنچانے کی ایک پلیس ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ مل کر اسلام کو تہس نہس کیا جا سکے، لہذا آپ کبھی بھی اس مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھی بلکہ صحابہ کو بھیجا کہ جا کے اس کو جلا دو اور اس کی عمارتوں کو گرا دو۔ تو یہاں سے ان کے جو منافقین کا جو ایک بہت بڑا پلان تھا وہ سارا برباد ہو گیا۔ اسی کا قرآن نے تذکرہ کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرارا جو نقصان پہنچانے والی تھی۔ تقویٰ مسلمانوں میں اسلام کی ترغیب یا عبادت اس کی نیت نہیں تھی، وہ کفرن، اور کفر کے لیے بنائی۔ کفر کا مطلب کیا؟ تاکہ وہاں بیٹھ کے کفر کو پروموٹ کریں، کفر کی باتیں کریں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے بنائی گئی کہ مومنین میں پھوٹ ڈال دیں، کیونکہ جب مومنین آئیں گے کچھ اس طرح کی باتیں سنیں گے تو ظاہر ہے جو ایک اتحاد چلا رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ وَإِرْصَادًا، اور اس کی گھات کی جگہ بنائیں، اس کے رہنے کی جگہ بنائیں۔ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اس شخص کے لیے جگہ بنا دیں اس میں جو اللہ اس کے رسول سے پہلے ہی دشمنی کر چکا ہے۔ ابو عامر راہب جس کی دشمنی مشہور ہے، اس کو جگہ چاہیے تھی تو اس کو جگہ بنا کے دے رہے تھے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہمارا ارادہ اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو اسلام کی تبلیغ کے لیے مسجد بنائی ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کو خبردار کرتا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کریں، کبھی بھی قیام نہ کریں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ، تو ڈائریکٹ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے آپ، بلکہ آپ نے پہلے مدینہ کے قریب میں ایک محلہ تھا، ایک گاؤں تھا یوں سمجھ لیں، اس کا نام تھا قبا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے وہاں مسجد بنائی۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو آج مسجد قبا کے نام سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام کیا، نمازیں پڑھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں شہر میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے محبت تھی، اہل قباء سے محبت تھی، وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا اکرام کیا تھا، تو آپ ہر ہفتے کو مدینہ منورہ سے پیدل چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدل یا سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لاتے اور وہاں نماز پڑھتے. تو یہ تاکہ اس کی فضیلت کو بیان کیا جا سکے اور وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ ملے. اور آپ نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہ قباء میں جا کے بھی ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے میں 2 رکعت پڑھوں تاکہ مجھے بھی وہ حج عمرے کی فضیلت حاصل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی زندہ ہو جائے. تو یہی طرز عمل منافقین نے کیا کہ بھئی آپ قباء تو آتے ہی ہیں تو آپ ادھر بھی آئیں. تو آپ نے چونکہ پہلے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے جب حکم نازل کیا اور بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا. تو اللہ نے ایسے موقع پہ قباء مسجد کی فضیلت بیان کی کہ جو قباء مسجد ہے نا اس کے لوگ پاکیزہ لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، تو وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھایا کریں، کیونکہ اس مسجد کی بیس تقوی اور اللہ کی رضا پر تھی. جو وہاں صحابہ نے مسجد بنائی وہ تقوی اور اللہ کی رضا کی بیس پہ بنائی ہے مسجد. وہ لوگ بھی اس کے حقدار ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ مسجد بھی اس کی حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کے نماز پڑھیں. یہ جو مسجد ہے اس کے بنانے والوں کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوف اور اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ ان کی بنیاد ہی اس تخریب کاری اور خدا کے غضب کو دعوت دینا تھی. لہذا اس مسجد میں آپ کبھی بھی قیام نہ کریں. تو اس لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، من اول یوم، پہلے ہی دن سے تقوی کی بیس پہ بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں یعنی نماز پڑھیں. فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکیزہ رہا کریں وہ. واللہ یحب المطہرین، اللہ خوب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء گئے. اچھا آج قباء جو ہے وہ تو مدینہ شہر میں داخل ہو چکی ہے وہ مسجد، کیونکہ شہر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اب گاؤں نہیں رہا، بلکہ وہ قباء بھی مسجد مدینہ کے شہر میں ہی ہے وہ. تو حدیث میں آتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں. ظاہر ہے وہی لوگ تھے نا جو محلے والے تھے، تو اللہ قباء کے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، خوب پاک صاف رہتے ہیں. تو کیا تمہارے اندر ایسا عمل ہے جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بہت زیادہ پاک رہتے ہو، جو دوسرے اتنے پاک نہیں رہتے جتنے تم رہتے ہو؟ تو کون سی طہارت الگ سے وہ طہارت ہے جو تم حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم استنجا کرنے کے بعد اسے پانی سے دھوتے ہیں. عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا اور پانی کا حصول عربوں کے لیے بہت مشکل تھا. آج بھی وہاں تیل سستا ہے، پانی مہنگا ہے، تو ان کے لیے پانی کا حصول بہت مشکل تھا. تو اسلام نے اجازت دی تھی کہ اگر قضائے حاجت کے بعد نجاست پھیلی نہیں ہے تو اس کو صرف مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی ہے. آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے اور نجاست دائیں بائیں زیادہ پھیلی نہیں ہے، جو مقد ہے اس سے تجاوز نہیں کیا نجاست نے، تو پانی سے دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ مٹی سے استنجا کر لینے سے جبکہ اچھی طرح سے وہاں صفائی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے. تو عرب کے لیے بڑا مشکل تھا پانی سے استنجا کرنا اس وقت، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی. اچھا یہ خوب سمجھ لیں، اگر نجاست پھیل جائے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ صحابہ کے دور میں غذائیں جو تھیں وہ خشک تھیں، تو قضائے حاجت بھی اسی طرح ہوا کرتی تھی جس میں پھیلتی نہیں تھی. اور آج کل کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے بعد کے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ تمہاری جس قسم کی غذائیں ہیں اس غذاؤں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے. تو آج کل جو غذائیں کھائی جا رہی ہیں اس میں تو مٹی سے استنجا شاید کافی نہ ہو، اس میں تو پانی سے ہی ضروری ہو. پہلے زمانے میں خشک غذائیں ہوا کرتی تھیں تو نجاست میں اتنی گندگی نہیں ہوتی تھی. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پانی سے استنجا کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی پانی اگرچہ مشکل تھا لیکن پانی سے ہی استنجا کیا کرتے تھے تاکہ صفائی زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مسجد قباء کی تعریف کی تو اللہ نے ساتھ ساتھ ان کی بھی تعریف کر دی، اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ پانی سے استنجا کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیوں اس میں صفائی زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پانی سے استنجا کا رواج ہو گیا، اور آج تک وہ رواج الحمدللہ باقی ہے. اور جہاں تک میرا سروے ہے دنیا میں، جہاں بھی میں گیا ہوں یا سنا بھی ہے میں نے،
تو پانی سے استنجا کا رواج آپ کو اہل اسلام کے علاوہ شاید دنیا کی کسی قوم میں بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ واحد مسلمان قومی ہے، اور اس کی بیس یہ آیت ہے کہ اللہ نے پانی سے استنجا کرنے والوں کی تعریف کی، ان کو موٹیویٹ کیا، تو اس کی بیس پر مسلمانوں میں پانی سے استنجا کا رواج آیا. خیر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ. اب اللہ مسجد قباء کی تعریف کر رہے ہیں کہ بتاؤ وہ شخص، یعنی وہ شخص سے مراد وہ تمام لوگ جن میں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی تھی. فرمایا وہ شخص جس نے بنیانہ، مسجد کی بنیاد رکھی ہو، اسسا، اس کی بنیاد رکھی ہو، علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف کی بیس پہ. مسجد بنا رہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. ورضوان، اور اللہ کی رضا کی بیس پہ، تو وہ شخص زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں. امن اسس بنیانہ، یا وہ منافق زیادہ بہتر ہے جس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہو علی شفا جرفین، ایک نہر کے کنارے پر، یعنی نہر کے کنارے کا کنارہ، اس پر ایک بنیاد رکھی ہو عمارت کی، اور وہ کنارہ بھی ابھی گرنے والا ہے. یعنی کمزور چیز پہ بنیاد رکھی ہے عمارت کی. وہ کمزور چیز کیا ہے؟ کفر اور باطل عقیدے، دنیا کی محبت، تخریب کاری اور فساد اور دنیا کے مفادات. اس بیس پہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اس بیس کو بہت کمزور قرار دے رہے ہیں. اس پہ آپ کا کام زیادہ عرصہ ٹھہرتا نہیں ہے، دھڑام سے گر جاتا ہے. تو اس کو ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے عمارت بنائی اور اس کی بنیاد ایک کمزور کنارے پر رکھی ہے، جس میں سیلابی ریلے سے ہر وقت خطرہ ہے کہ کنارہ گرے گا اور یہ پوری عمارت بھی گر جائے گی. تو وہ جو کفر اور باطل عقیدے ہیں، یا دنیا کی محبت ہے، یا تخریب کاری کا جو شوق ہے، اس کی بنیاد پر عمارت بنائی گئی ہے، یعنی یہ اس کے پیچھے بیس ہی ہے. تو ظاہر ہے یہ بیس ہی کمزور ہے تو عمارت بھی اسی طرح کمزور ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فنہار بہ، پھر وہ عمارت اس شخص کو لے کے گر بھی پڑے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. یعنی گر تو رہی ہے پانی میں، لیکن اللہ نے اس پانی کو جہنم کی آگ سے تعبیر کیا، کیونکہ جو منافق نے جو عمارت بنائی تھی اس کی بیس غلط تھی. تو اللہ کہتے ہیں وہ بیس اس بنانے والے کو لے کے، چونکہ وہ اس عمارت میں رہے گا نا، وہ منافق جس نے وہ عمارت بنائی ہے، تو جس نے گھر بنا لیا ہو کمزور جگہ پر، تو ظاہر ہے گھر اس شخص کو لے کے دریا میں گرے گا، خود بھی گھر تباہ ہوگا، اس بندے کو بھی مروا دے گا. تو یہی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی، ایسی کمزور باتوں پہ اس کی بیس رکھی ہے کہ یہ عمارت بھی گرے گی، اور اس عمارت میں جو لوگ رہیں گے وہ بھی زمین پہ دھڑام سے گریں گے، پانی میں گریں گے. اور اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھنے میں تو پانی ہے لیکن حقیقت میں یہ جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں، کیونکہ اس کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی. تو دونوں عمارتوں میں کتنا فرق ہے. یعنی قرآن یہاں اصل میں یہ سمجھا رہا ہے کہ عمارتوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن نیت سے ان دونوں کی جو تعمیر ہے اس میں بڑا فرق ہے، ان کی پائیداری میں بڑا فرق ہے. تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے تقویٰ ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اللہ کی رضا کا جذبہ. کام تھوڑا ہوگا لیکن بہت مضبوط ہوگا. میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے آج تبلیغی جماعت کا تصور دماغ میں آتا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے خوف اور امت کی خیر خواہی کے جذبے سے ایک چھوٹے سے کام کی بنیاد رکھی، لیکن چونکہ بنیاد بڑی مضبوط تھی، اس میں کوئی لالچ نہیں تھی، تو آج وہ کام پوری دنیا میں کیسا پھیل گیا کہ روکنے سے رک نہیں رہا. وہ سعودی عرب میں پابندی لگی پھر بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، یعنی بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کام کی. اور کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں جن کے میں بہت محنت تھی، بہت مشقت تھی، لیکن ان کی بنیاد صحیح نہیں تھی. وہ تحریکیں ایسے ہی غائب ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو یہی بات کو قرآن اس انداز سے بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، تو وہ پھر جہنم میں گر جائے وہ عمارت اپنے بنانے والے کو لے کر. تو اللہ ان صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے مسجد قباء بنائی، کہ اللہ کہتے ہیں ان کی بیس تو تقویٰ تھی، وہ زیادہ بہتر ہے یہ کمبخت منافق جن کی مسجد بنانے کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے. تو کیا مطلب وہ زیادہ بہتر ہیں، تو لہٰذا ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے ساتھ آپ جا کے رہا کریں، ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں. ان منافقین کو آپ پروٹوکول نہ دیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی مسجد کا لیبل لگا کے تخریب کاری کرتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے نا مسجد زرار، تو ان کی جو عمارت ہے جو انہوں نے بنائی ہے یہ مسلسل ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. کیا مطلب؟ ان کے دل میں خوف رہے گا کہ ہم نے کام غلط کیا ہے، اور جب نبی اس عمارت کو گرا دیں گے تو بھی
ہمیشہ دل میں کھٹکا رہے گا کہ ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا، محنت بھی کی اور بدنامی بھی ہوئی. تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ غلط چیز پہ جس کام کی بنیاد رکھتے ہیں نا، غلط عقیدے پہ، تو وہ کام آپ کے دل میں کھٹکتا ہے. آپ اخلاص کی بیس پر جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور جب آپ غلط چیز پہ کسی کام کی بنیاد رکھتے ہیں، غلط نیت پہ، تو اس کام میں آپ کو کھٹکا لگا رہتا ہے. مجھے یاد ہے ایک شخص قاتل تھا، اس نے علماء کا قتل کیا. بعد میں ہمیں اس کے بارے میں اطلاعات ملی کہ اس نے بتایا کہ میرا سکون ہمیشہ برباد رہتا ہے. تو کام تو کر لیا پیسوں کی لالچ میں، لوگوں کو قتل بھی کر دیا، لیکن سکون، کیونکہ ایک دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے نا کہ یار ہم نے غلط کیا، پکڑے بھی جا سکتے ہیں، آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. تو جتنے بھی مجرم لوگ ہوتے ہیں جن کی بیس ہی غلط ہوتی ہے، تو اللہ ان کے دلوں کا سکون چھین لیتا ہے. یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے یہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، یعنی ان کو سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوگا. الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل ہی ختم ہو جائیں. یعنی ایک محاورہ ہے کہ دل میں خوف ہوتا ہے نا، تو جب آپ کہتے ہیں کہ یار تیرے دل میں ہمیشہ خوف رہے گا جب تک تیرے سینے میں دل ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ خوف رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس میں کنایتاً یوں کہا جاتا ہے کہ جب تک تیرے سینے میں دل ہے، جب دل ختم ہو جائے گا تو خوف بھی ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے دل کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک دل جسمانی دل ہے جو زندگی میں ہے، پھر موت کے بعد بھی انسان کو جو برزخی زندگی میں دل ملتا ہے تو منافق کے پھر اس دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، پھر آخرت میں جو دل دیا جائے گا اس میں خوف پیدا ہو جائے گا. تو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ ان کے دل میں اس برائی، اس جرم پہ جو دل میں کھٹکا ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، رکوع نمبر 13 اور 3. میں انشاءاللہ اس میں جو علمی نکات ہیں وہ بیان کرتا ہوں، پھر وقت بچتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ رکوع ہمارا یہاں سے رکوع نمبر 13 اور 2 3 نہیں، یہ ہمارا رکوع یہاں سے شروع ہوا تھا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اللہ نے اس میں صحابہ کی فضیلت بیان کی کہ جو مہاجر صحابہ ہیں وہ بھی، جو انصار صحابہ ہیں وہ بھی، اور پھر قرآن کہہ رہے جو ان کی اتباع کریں گے اخلاص کے ساتھ. ان تینوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اس میں ہمیں نقطے کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جو آج کل متجدد لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو خود سے سمجھیں گے، خود سے عمل کریں گے، ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے، یہ لوگ گمراہی کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں. قرآن تو کیا کہہ رہا ہے کہ جو سب سے پہلے لوگ ایمان لائے اور انصار اور مہاجر، ان کو فالو کرو، ان اشخاص کو فالو کرو. تو اسلام میں آپ اشخاص کو، رجال کو نکال نہیں سکتے اپنی ڈکشنری سے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم بس خود سے قرآن و حدیث سمجھتے ہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے جو پہلے ایمان لائے مہاجر انصار والذین تبعوہم، جو ان کو فالو کریں گے اخلاص کے ساتھ، ان سب سے اللہ کی رضا کا وعدہ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی ایسی تشریح نہیں کر سکتے جو صحابہ اور تابعین سے ہٹ کرو. آپ نے اپنے پہلوؤں کو فالو کرنا ہے. جو بھی آپ سے پہلے گزرے ہیں ان میں آپ نے تلاش کرنا ہے کون اہل حق تھے، کون اہل باطل. اہل باطل سے بچنا ہے اور اہل حق کو آپ نے قدم بقدم فالو کرنا ہے. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلا ہے. آپ سے پہلے والے، آپ اپنے باپ دادا کو، جو روحانی باپ دادا ہیں، جو اہل حق ہیں، ان کو فالو کرو گے. آپ کے روحانی باپ داداؤں نے اپنے روحانی باپ دادا کو فالو کیا، انہوں نے اپنوں ہوتے ہوتے یہ سلسلہ تابعین تک اور پھر صحابہ اور انصار اور مہاجر صحابہ تک پہنچتا ہے. تو ان سب سے اللہ نے رضا کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اس سلسلے سے آپ ہٹ جاؤ گے تو پھر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان ہو گئی. مہاجر اور انصار صحابہ کا اللہ نے الگ سے پہلے تذکرہ کیا اور ان کو فالو کرنے والوں کا بعد میں تبصرہ کیا. اسی سے علماء نے تابعین کی فضیلت پر بھی استدلال کیا ہے کہ جیسے صحابہ فضیلت میں سب سے پہلے ہیں تو تابعین اس کے بعد فضیلت میں دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے ہیں. کیونکہ فضیلت کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں اتباع کرنا. تو تابعین کو تو کہتے ہی تابع اس لیے کہ انہوں نے براہ راست صحابہ کی اتباع کی ہے. ہم جو صحابہ کو فالو کر رہے ہیں وہ تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے بہت سارے واسطوں کے ذریعے فالو کر رہے ہیں، اور تابعین نے براہ راست صحابہ کو فالو کیا ہے. تو اس سے ان تابعین کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں. دوسری بات، قرآن نے کہا کہ بہت سے منافق ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے دشمن ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے. تو قرآن ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. بہت سے ایسے نظر آئیں گے جو آپ کے بڑے مخلص ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے فراڈی ہوں، یعنی اتنے بڑے ہوں کہ آپ ان کو پہچان ہی نہ پا رہے ہوں.
تو بدگمانی کی شریعت میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ خام خواہ میں کسی سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں، لیکن بہرحال ہوشیار رہنے کا شریعت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا ہمیں کیا پتہ چلا، آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ صحابہ میں جیسے بعض ایسے صحابہ تھے جن سے کچھ خطائیں بھی ہو گئیں، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ بتایا، بھائی توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے کیسی توبہ قبول کی کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اس قبولیت کو نازل کر دیا۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی جیسے اللہ سزا دیتا ہے تو توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہم تو اس مقام پہ نہیں ہیں صحابہ کے جو والسابقون الاولون میں اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جو ہر موقع پہ نبی کے ساتھ تھے، ہم سے تو بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں اللہ نے ایک امید کی بات کی ہے۔ وہ امید کی بات یہی ہے کہ بھائی ہم سے اگر خطا ہوتی ہے تو ہم توبہ کر کے اللہ کو منا لیں۔ ایک بڑے بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں تلاش کیا تو مجھے 2 قسم کے لوگ نظر آئے، یعنی پورے قرآن میں 2 قسم کے لوگ نظر آئے۔ یا تو قرآن جب جنتی لوگوں کی بات کرتا ہے تو بہت اچھی علامتیں اہل جنت کی بیان کرتا ہے کہ وہ اس دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں، تہجد میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں، جنت کی امید پہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ اتنی اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ کہتے ہیں وہ ایسی صفات ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ شاید ہم برے لوگوں میں سے ہوں، تو اللہ نے جو برے لوگوں کا قرآن میں تذکرہ کیا وہ اتنے برے لوگ ہیں، جیسے کافروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ مال روکتے ہیں، لا یحض علی طعام المسکین، خود تو مسکینوں کو کھانا کیا کھلاتے، دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتے، اور پھر رشتہ داری توڑتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور بہت ساری جو برائیاں قرآن نے بیان کی۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ والی آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ملے جلے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، برے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت پہلے تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، وہ زیادہ تر تو اچھا ہی کر رہے تھے، وہ ایک ان سے غلطی ہوئی کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ، لیکن ہم تو بہت کچھ اٹرم پٹرم کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت الٹے سیدھے کام بھی، بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ بھائی جیسے وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کو بھی مخلص صحابہ میں شامل کر لیا۔ تو ہم سے جتنے بھی برے کام ہو جائیں، توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا، صلی اللہ یتوب علیہم، توبہ کرو گے تو اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو امید کا مطلب میں نے بار بار بتایا یہاں یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے گا، تو اس میں ہمارے لیے بڑی ایک امید کی بات ہے۔ ایک اور علمی نکتے کی بات کیا پتہ چلتی ہے، صدقۃ تطہرہم، پتہ چلا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ توبہ کریں تو توبہ بھی کریں اور کچھ صدقہ بھی دیا کریں۔ صدقے سے اللہ کا غضب کم ہوتا ہے، صدقے سے اس گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بھی ختم ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کی جو توبہ قبول کی تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ ان میں چند کو مہلت دی جا رہی ہے، اللہ فیصلہ کرے گا کہ عذاب دینا ہے یا توبہ قبول کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا توبہ ہی قبول ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ان کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں تربیت کا ایک عنصر ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی پر اگر وہ سوری کرتے ہیں تو ہمیشہ فوراً معاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے فوراً معاف کر دیا نا تو یہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا، تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ ناراض ہو سکتے ہیں، روٹ سکتے ہیں، تاکہ اس کی تربیت ہو۔ تو یہ تربیت کا بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو سزا نہیں دوں گا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے، ماتحتوں کی تربیت کے لیے تھوڑا ناراض ہو جانا، روٹ جانا، تھوڑی سی سزا دے دینا، تاکہ ان کو ان کے دل میں اس برائی بیٹھ جائے کہ یہ بہت برا کام ہم نے کیا۔ اگر آپ کوئی غلطی کرے اور معافی مانگے فوراً معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس غلطی کی برائی ختم ہو جائے، وہ سمجھے یہ تو ہلکا پھلکا کام ہے، جب کرو معافی مانگو تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک اس سے سبق ملتا ہے۔ اور
ایک اہم ترین سبق والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقین نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے. بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بعض کام بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اس کے پیچھے جذبہ اچھا نہیں ہوتا. مذہب کے نام پہ بھی تخریب کاری ہوتی. جیسے منافق سینما گھر بنا کے اسلام کے خلاف نہیں چل رہے تھے، مسجد بنا کے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے. تو آج بھی ایسے لوگ آپ کو صفوں میں ملیں گے جو لیبل مذہب کا لگاتے ہیں، باتیں بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، کام ان کا تخریب کاری، فرقواریت پھیلانا، لالچ، ہوس، یہ سب چیزیں ان کا مقصد ہوتا ہے. اور بعض دفعہ مسجد بھی اسی نیت سے بنائی جاتی ہے. اسلام کا مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا، دوسرے کو دبانا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، نمازی آ رہے ہیں، فوراً اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایک دوسری مسجد بنا دی جاتی ہے. بھائی یہاں ضرورت نہیں ہے دوسری مسجد بنانے کی، یا سارے نمازی یہاں آ رہے ہیں، محلے والوں کے لیے کافی ہے. اس سے خامخواہ میں نمازی کٹ جائیں گے بلا وجہ، یا تو ضرورت ہوتی تو ایک بات بھی ہے، تو خامخواہ میں بنا دی جاتی ہے. تو اب اس پہ پھر وہ کہتے ہیں مسجد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بنانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اگر نیت نماز پڑھوانا ہوتی تو اس کے لیے محلے میں یہ مسجد کافی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسجد قریب میں بنا لے تو مسجد ضرار کہہ کے آپ اس کو گرا دیں. آپ کو شرنج کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں 100% نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا تھی. یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک تو منافق ویسے ہی کافر، اور بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں تو ضرار ہے. لیکن ہمیں چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں تو مسجد جب بن جائے گی گرائے تو نہیں جائے گا اس کو. لیکن ان آیتوں سے اتنا بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لیبل دین کا، مذہب کا لگایا جاتا ہے اور کام تخریب کاری ہوتا ہے. میں نے ایسا دیکھا، ایک دفعہ گلشن اقبال میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ فلیٹ سے نکلتے ہیں، مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں. وہاں ایک صاحب نے کیا کیا، تھوڑا سا تمبو لگا کے مسجد بنا دی اور بلاک لا کے نا سیمنٹ کے کھڑے کر دی. اذان، مائک، نمازیں شروع ہو گئیں وہاں پہ. محلے والوں کو اس قدر تکلیف ہو رہی، چلنا پھرنا دشوار، لیکن وہ صاحب تقریریں کرتے تھے اللہ کا گھر ہے، چندہ دو اور مسجد بنائی ہے ہم نے. تو مجھے یہ آیتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھو اس کا مقصد اگر اللہ کی رضا ہوتا نا تو یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنتا، لوگوں کے دروازوں کے سامنے مسجد نہ بناتا. اس کا مقصد ہے چندہ کرنا. مسجد ہوگی تو چندہ بہت آئے گا. تو بک رہی ہوتی ہیں آج بہت سے چندہ خور کیا کر رہے ہیں، مسجدیں خرید رہے ہیں. کیونکہ مسجد خریدیں گے 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، 15 لاکھ میں، 5 کروڑ میں مسجد خریدی. اس کے بعد پھر ان کو پتہ ہے کہ اب مسجد کے نام پہ چندہ، ایسے فراڈ ہو رہے ہیں. مسجد خریدی یا کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آؤں گا تو چندہ بھی ہوگا تو آدھا خود رکھوں گا، آدھا مسجد پہ لگاؤں گا. تو یہ سارے کام اس دور میں بھی ہو رہے ہیں بھرپور طریقے سے. مدرسے کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں، یتیم خانوں کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھو کتنے سیاستدان ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. ہوتا تو وہ ٹرسٹ ہے، سارے اس کے آداب اور اصول ٹرسٹ والے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، بلیک منی کو وائٹ کرنا. تو یہ ساری بدماشیاں آج بھی ہو رہی ہیں. تبھی قرآن نے منافقین کے اس عمل کو بڑے اہتمام سے بیان کیا. تو ہمیں اس میں ہوشیار رہنا چاہیے. صرف مسجد کا یا مدرسے کا لیبل نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کا بنانے والا واقعی کیا مذہب کے ساتھ مخلص بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے چندوں کے لیے بنا دیا اس نے، یا بے روزگار ہو، کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تو اس نیت سے بنا دیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کے تعاون کرنا چاہیے. صرف مسجد یا مدرسے کا لیبل دیکھتے ہی آپ چندے پھینکنا شروع کر دیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.